وہ کون ہے؟ رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک افغان شہری کو عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا ٹاسک دیا گیا۔ پختونخوا پولیس اور CTD نے کارروائی کر کے گرفتار کیا۔ موصوف کے پاس سرحد کے دونوں اطراف جو اہم ذمہ داریاں تھیں اور عوام میں ان کا جو پروفائل تھا وہ تو تشویشناک تھا ہی، ان کی گرفتاری کا مقام اور ان کو چھڑوانے کے لیے جس سطح پر کوششیں کی گئیں وہ تفصیلات اور بھی ہولناک تھیں۔ عمران خان پورے پاکستان میں جلسے کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک جلسہ سوابی میں بھی تھا۔ اطلاع موصول ہوئی کہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ بروقت اطلاع ملنے پر پلان ناکام ہوا۔ جس شخص کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا موصوف ڈبل ایجنٹ تھے۔ دلچسپ بات یہ کہ کچھ ہی عرصے بعد ایک پڑوسی ملک میں ایسے حملے میں ان کی ہلاکت ہو گئی جس کی ذمہ داری دونوں جانب سے قبول کی گئی۔ پھر وہ دن بھی سب کو یاد ہی ہوگا جب خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی۔ معلوم ہوا ہیلی کاپٹر میں غلط فیول ڈلوایا گیا تھا۔ بتایا گیا تحقیقات میں کچھ نہیں نکلنا، کیونکہ فیول ڈلوانا جن کی ذمہ داری ہے رپورٹ بھی انہی نے مرتب کرنی تھی۔ پنجاب میں ایک جلسے سے واپسی پر اس بات پر اصرار کیا گیا کہ خان صاحب ایک مخصوص گاڑی میں سفر کریں، اور سفر کے آغاز کے کچھ ہی دیر بعد گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ دلچسپ بات کہ اس واقعے کی تحقیقات میں بھی کچھ خاص نہیں نکلا۔ وزیر آباد کے محرکات اور اس سے پہلے کے واقعات تو سب کے سامنے ہیں ہی۔ کیسے توہین مذہب کا بیانیہ بنایا گیا جسے ڈاؤٹ صحافیوں کے علاوہ نیشنل ٹی وی پر بھی چلایا گیا، اور پھر ایک مذہبی جنونی نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ پھر کیسے ملزم کے بیانات پولیس ریکارڈ کر کے میڈیا سے چلواتی رہی، کہاں سے اس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے، اور کیسے اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی عمران خان کی FIR تک نہ درج ہو سکی۔ عمران خان قاتلانہ حملے کے بعد بنی گالہ کے باہر لگے کارکنان کے کیمپ زمان پاک منتقل ہو گئے۔ بنی گالہ میں بھی متعدد بار مشکوک لوگوں کی جانب سے کیمپس میں تعلقات بنانے اور انٹر ہونے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ زمان پاک سے 4 دفعہ مشکوک افراد پکڑے گئے۔ جنوبی پنجاب کے کیمپ سے ایک بندہ پکڑا گیا۔ کارکن اس کو سائٹ پہ لے جا کے پوچھ تاچھ کر ہی رہے تھے کہ پولیس اس کو آ کر لے گئی۔ بعد میں کوئی جواب نہیں کہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا۔ جب خطرہ ہی تحفظ دینے والوں سے ہو تو بندہ شکایت کہاں لے کر جائے۔ زمان پاک کی رہائش گاہ پر خودکش حملے کی اطلاعات تھی۔ ہم نے بلٹ پروف گیٹ اور 4 دیواری کے ساتھ ریت کی بوریاں رکھوانے کا انتظام کیا تو مزدوروں کو کام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ریاست مذاق اور بیانیے بناتی رہی، کارکن اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے خود بوریاں لگاتے رہے۔ 14 مارچ کو پولیس زمان پاک پہنچی۔ 18 مارچ کو عمران خان نے عدالت پیش ہونا ہی تھا، اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے تھے۔ پھر بھی ایسا آپریشن شروع ہوا جیسے کسی دہشت گرد کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ عوام نے تو واٹر کینن اور شیلز دیکھے۔ 36 خول گولیوں کے میں نے خان صاحب کے گھر کے باہر سے اٹھا کر دیے۔ IG پلاسٹک کی بوتلوں کے پیٹرول بم پر پریس کانفرنس کرتے رہے۔ ان کی فورس سابقہ وزیر اعظم کے گھر پر فائرنگ کرتی رہی۔ ایک طرف یہ رویہ تھا ریاست کا، دوسری جانب یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ زمان پاک میں دہشت گرد موجود ہیں۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ کسی فالس فلیگ آپریشن کا ارادہ رکھتے ہیں، سو کیمپس میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ اسی دوران کارکنان نے کیمپ سے ایک ادارے کا اہلکار پکڑا۔ انہی اہلکاروں کے ذریعے کیمپوں میں اسلحہ رکھوانے کا پلان تھا۔ اس اہلکار کو پرویز خٹک صاحب کارکنان سے چھڑا کر لے گئے۔ 18 مارچ کا ڈیتھ ٹریپ بھی لمحہ پہ لمحہ کیمروں میں محفوظ ہے۔ مارچ کے آخری ہفتے میں عمران خان کو قتل کرنے کے لیے ایک اور منصوبے کی اطلاع ملی۔ مبینہ طور پر یہ والا منصوبہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے تیار کیا گیا تھا۔ دی رپورٹرز پروگرام میں اس منصوبے کا تذکرہ ہوا تو منصوبہ لیک ہونے کے سبب کٹائی میں پڑ گیا۔ لاہور کے چند افسران کی جانب سے قیادت کو متنبہ کیا گیا کہ اس معاملے پر زیادہ بات نہ کریں۔ چونکہ یہ منصوبہ سیاسی پارٹی کا تھا، اداروں نے تصدیق کی کہ اطلاع مصدقہ ہے، لیکن تحقیقات کی پیش رفت سے آگاہ نہیں کیا۔
عمران خان کی عدالتی پیشیوں اور ریلیوں کے دوران جیسا رویہ ریاستی اداروں کی جانب سے رکھا گیا، جیسے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی اور ہماری ذاتی سیکیورٹی کے نظام کو بھی بار بار مفلوج کیا گیا، جیسے ہمارے سیکیورٹی پر مامور لوگوں کو بار بار اٹھایا جاتا رہا۔ یہ سب واقعات ایک ہی کہانی سناتے ہیں۔ اگست 2023 سے عمران خان ریاستی تحویل میں ہیں، اور اب جبکہ بشرا بی بی کے ٹیسٹ میں اتنی تاخیر کے باوجود یہ واضح ہے کہ ان کے کھانے میں کوئی ایسی شے ملائی گئی ہے جس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ اثرات آنے والے دنوں میں ان کی زندگی کے لیے مضر ثابت ہوں۔ عمران خان کی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں رہ جاتی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے روزانہ کچھ ٹاؤٹس کے ذریعے لپاٹ کر دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو کیسے ہی انہیں اور انہی جیسے دیگر ٹاؤٹس کی جانب سے ان کے اور بشرا بی بی کی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے بھی بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ مقصد ایک ہے، عوام کو کنفیوژن میں رکھ کر اپنا مقصد پورا کرنا۔ میں اپنے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کے بیانیوں اور ان کی تشریحات میں الجھنے اور آج کی فکر میں رہنے کے بجائے براڈ پکچر پر نظر رکھیں۔ عوام کا مفاد، وطن کے ساتھ وفاداری اگر کسی کی سیاست کی ترجیح نہیں بھی ہے تو یاد رکھیں ان کی فیملی انٹرپرائزز میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اور آپ آج جو ہیں اور کل اگر کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کا دار و مدار صرف عمران خان کے نظریے پر ہے۔ خان صاحب کے ناحق قید، ان کی زندگی کو لاحق خطرات کا ذکر کریں، ان کے تحفظ کا سوال اٹھائیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی ریاستی تحویل میں ہے، پنی کالا سے لے کر اڈیالہ تک کا کنٹرول ISI کے پاس ہے۔ میں صاف اور واضح الفاظ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، جنگل کا بادشاہ عمران خان کو ختم کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ عوامی ری ایکشن کے پیش نظر یہ منصوبہ سلو پوائزننگ کے ذریعے بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے، جس سے ان کی طبیعت بتدریج بگڑنا شروع ہوگی۔ تاثر یہ دیا جائے گا کہ عمران خان ڈپریشن کا شکار تھے اور اس سبب خدا نخواستہ حرکت قلب بند ہو جانے سے ہلاک ہونے یا خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے۔ بہرطور اس منصوبے پر عمل درآمد متعدد مرتبہ کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے اور کسی کو اس معاملے میں کوئی گمان نہیں رہنا چاہیے، یہ کوشش جاری رہے گی۔ واللہ خیر الماکرین۔